دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے کہ شیر نواز صاحب نے عراق سے کہ یہاں شافی مسلک والے نماز باجماعت پڑھنے کے لیے نماز میں کھڑے کسی بھی شخص کی کمر پہ پیچھے سے ہاتھ لگا کر اسے امام بنا لیتے ہیں اور اس طرح جماعت شروع ہو جاتی ہے. داڑھی ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کچھ زیادہ ہی پیش آتا ہے کہ مجھے اشارہ دے کر امام بنا لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر میں سنت یا نفل پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے تو نیت اپنی نماز کی رکھی ہوئی ہے, کیا مجھے اپنی نماز برقرار رکھنا چاہیے یا ان کے لیے اچھی آواز میں شروع ہو جانا چاہیے؟ آپ امامت کی نیت کر لیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہی ہے. تو اگر مغرب کے بعد یا فجر کے وقت ہے اور کوئی آپ کے پیچھے آیا, سنتوں میں تو جہری طور پر آپ تلاوت نہ کریں. اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ جہری تلاوت شروع کر دیں. ہاں اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی جہری شروع کر دیں اور امامت کی نیت کر لیں تو ثواب بھی ملے گا آپ کو. البتہ آپ خود ہی عمل نہ کریں, خود اس وقت کریں کہ جب آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں, امام فرض نماز پڑھ رہا ہو تو جو فرض نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے اسی کی نیت سے فرض میں شامل ہو سکتے ہیں آپ. ظہر پڑھ رہا ہے تو عصر کی نیت نہیں کر سکتے, وہ نفل پڑھ رہا ہے تو آپ فرض کی نیت نہیں پڑھ سکتے. البتہ کوئی آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے, آپ امامت کر سکتے ہیں, آپ کو انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوگا بلکہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کے مسلک کے مطابق ان کی نماز ادا ہو جائے گی. آپ کے امام بننے سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی نماز پہ فرق اس وقت پڑے گا جب آپ فرض پڑھ رہے ہوں اور ایسے کو اپنا امام بنا لیں جو نفل پڑھ رہا ہو. اس کی فقہ حنفی میں اجازت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں جی میں عراق میں جاب کرتا ہوں, میری فلائٹ زیادہ ہوتی ہے, بہت آنا جانا ہوتا ہے, جہاز میں نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے اور اس کی وجہ سے یعنی میں ان کے سوال کو مختصر کر رہا ہوں. کسی عالم نے بتایا کہ اس صورت میں بعد میں قضا کے طور پر پڑھنا بہتر ہے نہ کہ جہاز میں بیٹھ کے. تو پوچھنا یہ کہ یعنی خلاصہ یہی ہے کہ جہاز میں بیٹھ کے پڑھیں یا بعد میں قضا کریں, تو جہاز میں بیٹھ کے بھی پڑھیں اور احتیاطاً اس نماز کو بعد میں لوٹا بھی لیں آپ. تو حتی الامکان کوشش تو کریں کھڑے ہو کر, لیکن اگر جہاز کا عملہ نہیں پڑھنے دے رہا تو آپ پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, مجبوری ہے پھر, اور اشاروں سے نماز پڑھ لیں اور بعد میں ایئرپورٹ پہ اتر کے. بہتر یہی ہے کہ اس احتیاط اسی میں ہے کہ اس نماز کو آپ, بلکہ بعض علماء تو لازم کہتے ہیں کہ اس نماز کو لازم پھر قضا کیا جائے. کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر جو میں کرد قوم ہے ان کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں یعنی عراق میں, خطبے کے دونوں حصوں کے آخر میں امام صاحب جب دعا مانگتے ہیں تو لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہتے ہیں. حالانکہ ہم نے یہ سنا ہے پاکستان کے علماء سے کہ خطبے کو خاموشی سے سننا چاہیے. اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے سنیں, آپ ہاتھ اٹھا کے دعا میں شرکت نہ کریں, اس لیے کہ ہمیں اسلاف سے کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا, میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران صحابہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے یا آمین آمین کہتے تھے. تو بس آپ ہاتھ نیچے رکھیں اور دل میں آمین کہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام جب ممبر پہ آ جائے فلا صلاۃ ولا کلام, تو یعنی ہر قسم کے کلام پر پابندی لگائی ہے. تو آمین بھی ایک قسم کا کلام ہے, تو اس لیے دل میں آمین کہیں, ہاتھ نیچے رکھے. تو ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلاف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت نہیں ملتا یہ.